السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 27ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں 2 مسئلوں کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1، جانور خرید کر قربانی کے دن تک نگرانی کی ذمہ داری بائیں کے حوالے کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح دوسرا مسئلہ کہ 7 بکروں کے پیسوں سے ایک بڑے جانور خرید کر قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا جو سوال تھا کہ جانور خرید کر قربانی کے دن تک نگرانی کی ذمہ داری بائیں کے حوالے کرنا، تو سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایام قربانی سے، یعنی قربانی کی جو دن ہوتے ہیں اس سے چند دنوں پہلے قربانی کا جانور 1000 روپے میں خریدا۔ اس شرط کے ساتھ خریدا کہ عید کے دن یا اس کی صبح تک بائیں اس جانور کو اپنے پاس ہی رکھے، یعنی جو جانور خریدنے والا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں مشتری کہا جاتا ہے، اور جو بیچنے والا ہوتا ہے یعنی جس نے جانور بیچا اس کو بائیں کہا جاتا ہے۔ تو جانور خریدنے والے نے جس سے جانور خرید رہا ہے اس سے اس شرط کے ساتھ خریدا، مثال کے طور پر زید نے بکر کے پاس سے جانور خریدا اور زید نے اس شرط کے ساتھ بکر سے جانور خریدا کہ بقرعید کی صبح تک یا ایام قربانی تک زید کا جانور بکر کے پاس ہی رہے گا، تو اس شرط کے ساتھ جانور خریدا اور اس کے چارے اور پانی کا انتظام بھی بائیں یعنی بکر کے ذمے ہی ہوگا۔ تو کیا ایسے شرط کے ساتھ زید کا قربانی کا جانور خریدنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس سلسلے میں الجوہرۃ النیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205 پر ایک اصول بیان کیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ بائیں یا مشتری کا عقد بیع کے وقت کوئی ایسی شرط لگانا جس میں متعاقدین میں سے کسی کا فائدہ ہو اور وہ شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہو، جائز نہیں۔ ایسی شرط کو شرط فاسد کہتے ہیں۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جانور خریدنے والا اور جانور بیچنے والا ان دونوں کے درمیان عقد کے وقت، یعنی جو مجلس ہوتی ہے جس میں جانور خریدا جاتا ہے، اس وقت کوئی ایسی شرط لگانا جو ان دونوں کے درمیان، جس کو شریعت میں متعاقدین کہتے ہیں، کسی کا فائدہ ہو۔ تو اپنا جو سوال ہے اس میں مشتری کا فائدہ ہے، یعنی زید کا فائدہ بکر سے ہے، کیونکہ زید جانور خرید رہا ہے بکر کے پاس سے، تو وہ جانور زید کا بکر کے پاس رہے گا اور قربانی کے دنوں تک اس کا گھاس وغیرہ کی ذمہ داری بھی بکر پر ہوگی۔ تو اس صورت میں زید کا فائدہ ہے اور بکر کا نقصان ہے، اس لیے کہ بکر کو بقرعید کے دن تک اس جانور کی ذمہ داری اپنے پر لینی ہے۔ تو یہ شرط جو بیع ہوئی اور جو عقد ہوا اس کے تقاضے کے خلاف ہے، اس لیے جائز نہیں۔ ایسی شرط کو شرط فاسد کہتے ہیں۔ اب سوال کا جواب سنیے کہ ایسی شرط سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، یعنی مکمل جو معاملہ اور سودا ہوا وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر خریدار یعنی زید اس خرید و فروخت کے معاملے کو ختم کر دے، پھر جانور کے مالک کی رضامندی سے، یعنی بکر کی رضامندی سے ایک نیا معاملہ کر کے جو رقم دونوں کے رضامندی سے متعین ہو جاوے جانور خرید لیوے۔
تو مثال کے طور پر 1000 کا جانور اس نے خریدا، اس میں اسی شرط کے ساتھ کہ اس کو مکمل سنبھالنا ہے، تو وہ معاملہ ختم کر کے ایک نیا معاملہ کرے، مثلا 800 روپے میں وہ جانور خرید لے وے، یہ ایک معاملہ ہوا۔ اب وہ دوسرا معاملہ کرے اور 200 روپے کا اس شرط کے ساتھ کہ یہ جانور آپ کو بقرعید تک سنبھالنا ہے، تو یہ دو معاملے ہوئے، تو اس وقت قربانی اور یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد دوسرا معاملہ کرے کہ قربانی کے جتنے دن باقی ہے اسے شمار کر کے اس کے اجرت متعین کرے اور بائیں کے پاس جانور کو رہنے دے، تو اس طرح قربانی اور معاملہ دونوں درست ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں حوالہ المحیط البرہانی، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 421، کتاب البیع، مکتبہ دارالکتاب علمیہ بیروت۔ اسی طرح دوسرا حوالہ بدائع الصنائع، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 301، کتاب البیوع، مکتبہ دارالکتاب علمیہ بیروت۔ اب اس جواب میں کچھ اور تفصیل ہے کہ اگر پہلے والا جو معاملہ ختم کیے بغیر قربانی کر دی جائے، یعنی دو معاملے نہ کیے جائے بلکہ ایک ہی معاملہ کیا جائے، تو اگرچہ قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو پہلی قیمت جس کو شریعت کی اصطلاح میں ثمن کہا جاتا ہے، بائیں کو لوٹانی پڑے گی، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق جس دن قربانی کی ہے اس دن کی قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ یہ بات جو لکھی ہوئی ہے وہ مجمع الانہور، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 66 پر۔ اس لیے اس طرح کی شرط کے ساتھ خریدنے والوں کے لیے لازم ہے کہ جلد ہی معاملہ ختم کر لے اور مالک کی اجازت سے نیا معاملہ مذکورہ تفصیل کے مطابق دوسرا معاملہ کر لے، تاکہ قربانی میں کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح جو دوسرا مسئلہ تھا کہ 7 بکروں کے پیسوں سے ایک بڑے جانور کی قربانی کرنے کا کیا حکم ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک جگہ سے 7 بکروں کی قربانی کے پیسے آئے، لیکن اس رقم سے 7 بکرے خریدنا ممکن نہیں ہے۔ اب بقرعید کے زیادہ دن بھی باقی نہیں بچے کہ قربانی کروانے والے سے پوچھ سکے، تو ایسی صورت میں ایک بڑا جانور مثلا اونٹ یا بھینسا خرید کر اس کی قربانی کر دے تو جائز ہوگا یا نہیں؟ کہ ایک اونٹ یا بھینسا خریدنے کے بعد بھی اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ اس سے ایک دوسرا بھینسا اور اونٹ خریدی جا سکے، یعنی 2 بھینسے اور 2 اونٹ خریدے جا سکے، تو دوسرے بھینسے خرید کر اس کی انہی لوگوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جبکہ پہلے بھینسے کی قربانی تو واجب ہوگی اور دوسری ان کی طرف سے نفل، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے جو بھینس کاٹی گئی اس میں 3 کی جانب سے قربانی اور دوسری جو بھینس کاٹے اس میں 4 کی طرف سے قربانی، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ جب آپ کو انہوں نے بکرے کی قربانی کے لیے رقم دی ہے تو آپ بکرے کی قربانی کے لیے وکیل بنائے گئے ہیں، اور وکیل کو اپنے موکل کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بھیجی گئی رقم سے بکرا خریدنا ممکن نہ ہو تو آپ اپنے موکل کو اطلاع کریں۔ اطلاع کرنے میں اگر قربانی کے ایام گزر جائے تو بعد میں بکرا خرید کر اس کا صدقہ کر دیا جائے یا اس کی قیمت کا صدقہ کر دیا جائے، ذمہ داری بری ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں حوالہ الفتاوی الہندیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 294، کتاب الاضحیہ۔
اسی طرح المحیط البرہانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 91 کتاب الأضحیہ، مکتبہ دار الکتاب علمیہ بیروت۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔